بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ہم مدینہ آ گئے۔ اس کی تفصیل تو ہے نا میں نے پچھلے ولاگ میں نے کر دی تھی، اور پھر اگلے دن جمعے کا تھا، اور اس لیے میں اپنی بیگم کے ساتھ ناشتہ کے بعد حرم پاک پہ پہنچ گیا۔ جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک پہ پہنچے تو ابھی صبح کے 10 بجے تھے، مگر زائرین کا رش دیکھ کر دل پر ایک عجیب سی سرشاری طاری ہو گئی۔ لاہور سے میرے ایک عزیز ہیں دوست ارشاد احمد سندھو، ان کی خواہش تھی کہ وہ روضہ رسول کے سامنے ویڈیو کال پہ جب میں بات ان سے کروا دوں اور وہ لائیو نظارہ کریں گے اور دعا کریں گے۔ تو پھر میں نے موبائل کیمرے کا رخ روضہ اقدس کی طرف کیا اور اس کی آواز رند گئی، اور وہ اس مقدس منظر کو دیکھتے ہی انتہائی عجز، عقیدت اور محبت کے دعاؤں میں مشغول ہو گیا۔ اور یہ لمحہ میرے لیے بھی ناقابل بیان تھا، جیسے فاصلے سمٹ گئے ہوں اور مدینے کی برکتیں دلوں تک اتر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں حرم پاک کے اس حصے میں پہنچ گیا اور وہاں پھر میں نے نوافل ادا کیے۔ فضا میں سکون، خشوع اور روحانی کیفیت گھولی ہوئی تھی۔ پھر جمعے کی اذان ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نماز کے بعد معمول کے مطابق نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن اس جمعے کی نماز کا لطف اور روحانی سرشاری اس قدر گہری تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت میری زندگی میں مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم مسجد قباء پہنچے، جس کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، اور مسجد قباء اسلامی کی تاریخ میں خاص اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کی بنیاد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو چند دن قباء میں قیام فرمایا تھا، اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد ازاں صحابہ کرام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ مسجد قباء کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں اس مسجد کا بالواسطہ ذکر آیا ہے۔ حدیث میں بھی یہ درج ہے کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ ہم نے عصر کی نماز کی ادا کی اور نوافل بھی ادا کی۔ یہاں کھڑے ہو کر یہ احساس تازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد سادگی، نیت کی پاکیزگی اور اللہ پر کامل اعتماد سے رکھی گئی تھی۔ مسجد قباء کے مغربی حصے میں ایک نہایت اہم اور تاریخی مقام واقع ہے، جسے بئر الخاتم یعنی انگوٹھی والا کنواں اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا نام عریس، جس کا مالک یہودی تھا، عریس اس کا نام تھا غالباً، اور اسلامی روایت کے مطابق یہی وہ مقام ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت انگوٹھی جو تھی حضرت عثمان کے ہاتھوں سے کنویں میں گر گئی، اور یہی وہ انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا، اور جسے خلافت عثمانی کی ابتدائی دور میں بھی سرکاری خطوط کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ انگوٹھی کنویں میں گری تو پھر اسے نکالنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، کنویں کو خشک کرنے تک کی اقدامات ہوئے، مگر انگوٹھی نہ مل سکی۔ بالآخر اس کنویں کو بند کیا گیا، اور اس واقعے کو بعض مورخین خلافت عثمان کے دور میں فتنوں کی علامتی تمہید بھی قرار دیتے ہیں۔ مسجد قباء کے بائیں جانب ایک باغ ہے جسے ریف المستول کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ مقدس مقام ہے جہاں مدینے والوں کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور یہاں ایک واقعہ بھی ایسا ہوا کہ حضور جب بیٹھے ہوئے تھے تو دھوپ بہت تیز تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ پر اپنی چادر تان کر سایہ کر دیا، اس لیے اس کو بستان المعتزل بھی کہتے ہیں اس جگہ۔ یہاں ایک اور زیارت مسجد کے محراب کے بالکل سامنے ہے۔ یہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ بن حزم کا گھر تھا، جو قبیلہ قبا کے سردار تھے۔ اس گھر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہاں آ کر قیام فرمایا، اور مدینہ منورہ میں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت کلثوم کو حاصل ہوا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مدینہ منورہ میں رہنے کا پروگرام ارادہ کر کے وہاں تشریف لے گئے تھے، تو یہ اعزاز بھی حضرت ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ ایک اور زیارت مسجد کے بالکل مینار کے دائیں جانب ہے۔ یہاں حضرت سعد بن خثیمہ کی رہائش گاہ تھی۔ یہاں حضور ملاقات کے لیے آنے والے جو لوگ آتے تھے مکہ سے، وہ یہاں ان سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت سعد بدری صحابی ہیں،
اور غزوہ بدر میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اس طرح یہاں ایک اور زیارت بر غرس بھی ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کے وقت ان کے غسل اسی کنویں کے پانی سے دیا جائے۔ یہاں ایک اور جگہ بھی ہے، مسجد زرار، جسے منافقین نے ایک سازش کے تحت مسجد بنائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تھی کہ یہ مسجد منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی۔ اب اس مسجد پر شنید ہے کہ اس مسجد قباء کے واش روم اور ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں۔ یہاں اس کے بعد ہم کعب بن اشرف یہودی لائن کے اس مقام پر گئے، شاید وہ گھر تھا، وہ کھنڈر تھا اس وقت۔ تو کعب بن اشرف یہودی قبیلہ بنی نذیر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی والدہ بنو نذیر سے تھیں، جبکہ یہودی تھی، لیکن والد عرب قبیلے سے تھا، اور مگر وہ یہودی مذہب اور بنو نذیر کی سیاسی سماجی اثر رسوخ کا نمایاں فرد تھا۔ مدینے میں اسے ایک شاعر، مالدار اور بااثر شخص کی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں شاعری محض ادب نہیں بلکہ سیاسی پروپیگنڈا اور قبائلی جنگ کا ہتھیار بھی سمجھا جاتا تھا۔ پروپیگنڈا جسے کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا، اس دور میں اس کو شاعری کے ذریعے پروپیگیٹ یا اس کا ابلاغ کیا جاتا تھا، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف نے کھلم کھلا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کی۔ وہ مکے میں جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکساتا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجور، توہین آمیز اشعار کہے اور مسلمان خواتین کے بارے میں فحش شاعری کی، جو عرب معاشرے میں شدید اشتعال کا سبب بھی بنتی تھی۔ مدینے کے معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل ریاست مدینہ کے امن کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ یہ سب اقدامات اس دور کے قبائلی اور سیاسی نظام میں اعلان جنگ کے مترادف سمجھے جاتے تھے۔ اس کی فتنہ انگیزی ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی تو ریاستی تحفظ کی خاطر اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا۔ اس مقصد کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں چند صحابہ پر مشتمل ایک گروہ روانہ ہوا، جن میں حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث بن اوس، حضرت ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ کعب بن اشرف کو قلعے سے باہر آنے پر آمادہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق کعب سے قرض لینے کی بات کی گئی اور اس کے عوض رہن کے لیے سونا دینے کی بات کی گئی، اور وہ اس لالچ میں آ گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ سے لین دین کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے ہتھیار سمیت باہر نکلا، اور اس کے جرائم، مسلسل بغاوت، جنگی کردار کے سبب اسے قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ دیا گیا، اور صحابہ کرام اس کا سر لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیش کیا اور خوشخبری سنائی کہ اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اقدام کسی ذاتی دشمنی کا نہیں بلکہ ریاست مدینہ کے دفاع اور امن کے قیام کے لیے کیا گیا۔ جب ہم اس کھنڈر میں پہنچے تو ایک گہری خاموشی نے دل کو جکڑ لیا۔ ٹوٹی دیواریں، بکھرے پتھر یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے ماضی کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فتنہ، غرور اور دشمنی نے اپنا انجام کو۔ یہاں کھڑے ہو کر دل میں خوف نہیں بلکہ عبرت نے جنم لیا کہ باطل کتنا ہی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، اس کا انجام رسوائی ہی ہے۔ ہوا کے جھونکے اس کھنڈرات سے ٹکراتے تو یوں لگتا کہ تاریخ خود بول رہی ہے۔ اس جگہ نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ حق، صبر اور عدل ہمیشہ باقی رہتے ہیں، ظلم مٹ جاتا ہے۔ یہ کھنڈر خاموشی سے انجام فتنہ کا پیغام دے رہے تھے۔ میں نے اگرچہ اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی کا سفر میں بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر پاکستان ریسٹورنٹ میں پہنچے جہاں ہم نے کھانا کھایا، اور انس ہمیں مسجد شہداء لے گئے اور جہاں ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ مسجد شہداء، جسے جامعہ سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے ان مقدس مقامات میں شامل ہے جو غزوہ احد کے عظیم شہداء کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور دیگر جانثار صحابہ کے قربانیوں کی علامت ہے۔ ابتدا میں یہ مقام ایک سادہ سی یادگار تھی جہاں زائرین فاتح خوانی اور دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مقام کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر سعودی حکومت نے مسجد کی باقاعدہ تعمیر اور توسیع کا فیصلہ کیا۔ موجودہ شاندار عمارت جدید دور میں خصوصاً 2017 اور 18 کے دوران بڑے پیمانے پر تزئین اور آرائش کے بعد مکمل کی گئی۔ اس تعمیر میں اسلامی فن تعمیر کی سادگی اور وقار کو برقرار رکھا گیا۔
جہاں سہولیات کے ساتھ کشادہ حال بہترین روشنی کا انتظام تھا، وضو خانے زائرین کے لیے آرام دہ راستے موجود تھے۔ یہ مسجد تقریباً 54,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے اور تعمیر کیا گیا، جہاں 15,000 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور تزئین اور آلائش سعودی وزارت اسلامی امور اور مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام انجام دی۔ اگلے دن ہم نے مسجد نبوی حرم پاک میں نوافل ادا کیے۔ دیر تک وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد انس ہمیں مدینہ کے فوڈ اسٹریٹ میں لے گیا، جہاں ہر طرح کے لذیذ کھانوں کے ریسٹورنٹس ہیں، اور وہاں مدینہ کی مشہور مندی کھائی، اور جو یقینی طور پر بہت ذائقہ دار تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے چونکہ پاکستان کے اپنے احباب کے لیے کھجوریں بھی خریدنی تھیں، تو ہم کھجور مارکیٹ میں لے گئے، وہ جہاں بہاؤ تاؤ کر کے ہم نے عجبہ کھجور خریدی اور واپس پھر دوبارہ حرم پاک میں آ گئے، جہاں عشاء کی نماز اور نوافل ادا کیے۔ اگلا دن ہمارا پاکستان واپس جانے کا پروگرام طے تھا، اور الوداعی سلام کے لیے حرم پاک دوبارہ ہم پہنچ گئے۔ جب ہم الوداعی سلام کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دل عجیب کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ قدم چل رہے تھے مگر دل جیسے ٹھہر گیا ہو۔ میں اور میری بیگم دونوں خاموش تھے، زبان پر الفاظ نہ تھے مگر آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر ایسے محسوس ہوا جیسے دل کے اندر برسوں سے جمع سارے بوجھ پگھلنے لگے ہیں۔ نوافل ادا کیے اور ہر سجدہ آنسو میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر دعا میں بس ایک ہی التجا تھی، یا اللہ یہ حاضری ہماری آخری نہ ہو۔ اس لمحے میں ایسا سکون اترا دل میں جس کی مثال زندگی میں مجھے کبھی میں نہیں دے سکتا۔ کبھی ایسا سکون مجھے ملا ہوگا۔ نہ دنیا کی فکر تھی، نہ مستقبل کا خوف تھا، بس ایک عجیب سی طمانینت اور ایک روحانی آسودگی تھی۔ جدائی کا غم ضرور تھا مگر اس کے ساتھ عجیب سا اطمینان بھی تھا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے سلام کر کے جا رہے ہیں، اور یہ لمحات وقت کی قید ہو گئے، دل پر نقش بن گئے، اور زندگی کی سب سے قیمتی ہمیشہ کے لیے یہ لمحات ہمارے ساتھ رہ گئے۔ دل میں دوبارہ حاضری کا ارمان لے کر بڑے بوجھل دل سے حافظ انس کی گاڑی میں بیٹھ کر حرم پاک کی نیچے بیسمنٹ پہ پارکنگ ہے وہاں ہم گئے۔ حافظ انس ہمیں مدینہ ایئرپورٹ پہ لے گئے، اور جب ہم مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ہر طرف گاما سا کرتا تھا۔ بظاہر لگتا تھا کہ سبھی لوگ زائرین ہیں، وہی جو ابھی ابھی عبادت اور صبر اور تحمل اور اخلاق کے سبق سیکھ کر آئے تھے، مگر افسوس یہ ہوا بہت سو نے اس مقدس سفر کی اصل روح کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، سبقت لینے کے لیے دوڑ میں نہ تو بزرگ کا لحاظ تھا، نہ عورتوں کا اور نہ بچوں کا۔ یہ منظر دیکھ کر دل شدید مجھے بوجھل سا محسوس ہوا۔ سوچنے لگا اگر عمرہ ہمیں اخلاق، عاجزی اور برداشت نہ سکھا سکا تو ہم نے پھر اس سفر سے سیکھا ہی کیا ہے۔ پی اے ای نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے زیادہ تاخیر کی، اور تقریباً 3 گھنٹوں کی تاخیر سے ہم جہاز میں سوار ہوئے۔ یہاں جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا، اور میں حیران ہوں کہ پی آئی اے کو نقصان پہ کیوں پہنچ رہا ہے، اور اپنے کی اس قیمتی کو اثاثے کو کیوں انہوں نے فروخت کر دیا ہے۔ بہرحال بہت سے سوالات ہیں، یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن جہاز میں پھر ڈنر دیا گیا جس میں پلاؤ بہت بہتر ہے، اور آخر کار ہم لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے۔ کچھ یادیں اور امیدوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو میرے بیٹے حمزہ ہاشمی نے اور ڈرائیور سفتر خان نے ہمیں ریسیو کیا، اور ہم گھر واپس پہنچ گئے۔ اور اس مقدس سفر کے بعد جب ہم لاہور اپنے گھر پہنچے تو جسم واپس آ گیا، مگر دل اور روح اب بھی حرمین کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ سعودی عرب میں گزرا ہوا ہر لمحہ، ہر دعا، ہر سجدہ ایک قیمتی یاد بن کر دل میں محفوظ ہو گیا۔ اس سفر نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عبادت سے رسومات کا نام نہیں بلکہ اخلاق، صبر اور انسانیت کا عملی اظہار ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ حرم سے لوٹ کر بھی دل پاک، رویے نرم اور کردار بہتر ہو جائے۔ یہ یادیں ہمارے لیے ماضی کا حصہ نہیں ہیں دوستو، بلکہ زندگی بھر ہمیں ان بہتر انسان بننے کی یاد دہانی رہیں۔ اب آپ سے اجازت، آج کا ولاگ میری مقدس سفر کا ولاگ ختم ہوا۔ اپنی آرا سے نوازیے گا۔